فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ تلک یہ آیات الکتاب الحکیم حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں ہدی و رحمۃ للمحسنین یہ سراسر ہدایت اور سراسر رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ جو خریدتے ہیں فضولیات کو لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ وہ بھٹکائیں اللہ کے رستے سے بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور وہ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا تو وہ پھر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا گویا کہ اس نے اسے سنا ہی نہیں كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا کہ اس کے کانوں پہ بھاری بوجھ ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو اس کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی اللہ اکبر یہ سورہ لقمان ہے اور لقمان علیہ السلام کون تھے یہ اگلے رکوع میں بات آ رہی ہے انشاءاللہ پھر وہاں پہ کریں گے مکی صورت ہے اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے اور حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ یعنی اس کا معنی و مراد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت بھری آیات کی کتاب ہے یعنی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں جو لوح محفوظ اللہ کے علم اس پر مبنی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بھری آیات ہمیں بطور ایسے سمجھے انعام و اکرام کی عطا کر دی ہیں اور فرمایا کہ ہدی و رحمہ ہدایت کیا ہے جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا نا تو ایک تنبیہ کی تھی کہ ہم آپ کو اس دنیا میں بھیج رہے ہیں یعنی فاہبطا منہا جمیعا یہاں سے چلے جاؤ فإما یأتینکم منی ہدی پھر اب ایک ہی چیز اوپر سے آئے گی اب باقی ساری نعمتیں بھی تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں نا وہ کسی اور نے تو نہیں عطا کی لیکن فرمایا فإما یأتینکم منی ہدی خاص طور پہ میں ایک چیز نازل کروں گا وہ کیا ہوگی ہدایت فمن تبع ہدایا جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی دوبارہ وہ اس جنت کا وارث کر دیا جائے گا نہ وہ بھٹکے گا نہ وہ محروم ہوگا نہ ہی وہ بدبخت ہوگا یعنی ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل بہت سارے لوگ ہدایت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہدایت کہاں ہے جی یہ ہے ہدایت نبی کریم جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے ہیں وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے ان کی تعلیمات ہدایت پر مبنی ہیں تو فرمایا کہ یہ سراسر ہدایت اور ہدایت بنائی نہیں جاتی ہے یاد رکھیں ہدایت گھڑی نہیں جاتی جو چیز گھڑی جائے بنائی جائے وہ ہدایت نہیں تھی اور نہیں ہوتی وہ نظریہ وہی نظریہ وہی سوچ اور وہی فہم ٹھیک ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بتایا تو فرمایا ہدن ہدایت یہ ہے ورحمہ اور سراسر رحمت ہے للمحسنین جو احسان کرنے والے نیکی کرنے والے محسن لوگ ہیں اور یہاں آگے محسن لوگوں کی کچھ صفات ذکر کی گئی ہیں کہ کچھ کام وہ کرتے ہیں کچھ کاموں سے وہ بچتے ہیں جو کرنے والے کام ہیں محسنین کی سب سے امتیازی اور واضح علامت کیا ہوتی ہے الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ ہیں محسنین اور ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بنے گی اور ان لوگوں کے لیے یہ باعث رحمت ہوگی کون الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے اور سب سے بڑی ایسے سمجھے محسن کی احسان کرنے والے کی علامت کیا ہے نماز ہے ایک آدمی لاکھوں خرچ کرتا ہے وہ نمازی ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کتنا بڑا وہ خرچ کر رہا ہے چلیں وہ نیکی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ نیکی ہے لیکن جو اتنا بڑا گناہ اس نے اپنے سر کیا ہوا ہے تو جب اس کو جمع نفی کیا گیا تو کیا پلے بچے گا اس کے تو وہ کامیابی نہیں ہے اس کے لیے اس لیے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ پہلے کیا ہے
نماز کو ذکر کیا کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دوسرا وصف کیا ہے محسنین کی علامت کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فرضی زکوٰۃ، یعنی اس میں کسی صورت میں کمی بیشی نہیں کرنے والے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض کردہ مقرر کردہ حق ہے اس کو بخوشی نکالنے والے ہیں. یہ نہیں کہ اب یہ جس طرح زکوٰۃ ہے نا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ نے 2.5% نکالنا ہے، لیکن اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے ساتھ میں کہ اس سے مال بڑھے گا، یہ نہ سوچنا کہ کم ہوگا. اور جو اس نیت سے دیکھو کٹنڈے ہیں اور 4 دن لنگ ہی جائیں، گزر ہی جائیں کہ یہ مال مڈی سرمایہ گنتے گنتے ہیں ہاتھوں میں اور یہ زیب و زینت آنکھوں کی بنی رہے، جب اس کی یہ اور کراہت کے ساتھ وہ کوئی چیز کرے گا تو وہ فرضی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر اور اس کی جو برکات ملنے والی ہیں وہ ملنے والی نہیں ہے. اور بس اوقات پھر یہ شخص جس طرح کہ ہم پیچھے سورہ غالباً بقرہ میں پڑھے ہیں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، ایک پوری تفصیل تھی. پھر انسان اپنے اس خرچ کیے ہوئے کوئی بس اوقات ضائع کر بیٹھتا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کو توان اور بوجھ سمجھ کے نہیں. یہ بات یہودیوں نے کی تھی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ کیسی بات ہے کہ اللہ ہم سے مانگتا ہے جی خرچ کرو انا تسی، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ایک نظریہ. فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ الذین یلمزون المتطوعین، کہ دوسرے لوگ وہ تھے کہ جو اپنی محنت مشقت کر کے لیکن دل سے خرچ کرتے تھے، خرچ کرنا ان کا بہت تھوڑا ہوتا تھا. فرمایا ان کے زیادہ خرچ کرنے سے اجر ان کو زیادہ ملنے والا. کیا ہے کہ یہ دلی خوشی سے خرچ کرنے والے اطمینان کے ساتھ. بھائی تو نہ سکا وہم بالآخرۃ، تیسرا وصف کیا ہے کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یقین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قیامت قائم ہونی ہے، اگلا جان آسیز ہے آئے گا تو دیکھی جائے گی، یہ معاملہ ہوگا تو ہم نبٹ لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. یہ بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی باتیں. اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی یہ بات علم میں ہوگی کہ یہ بڑے بڑے جو سرکش لوگ تھے نا انہوں نے یہ باتیں کہہ کے مذاق اڑایا، جو ہمارے زمانے میں اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا اور یہ معاملے ہر مجلس کے ایسے سمجھے زینت بن چکے ہیں. تو فرمایا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیا مطلب کہ ان کو اپنا مرنا یاد ہے، آخرت کو یاد رکھتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثر و ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے اس کو بھی یاد کیا کرو. وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے، وہ موت ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کرو. یعنی انسان کے اعمال کی اصلاح اور حساب و کتاب کا جب یہ یقین ہوگا تو یقیناً یہ درست سمت میں چلے گا اور ہدایت تب اس کے لیے بنے گی اور تب یہ محسن ہوگا. تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ 3 چیزیں ہیں. محدثین نے لکھا باقی چیزیں بہت ساری ہیں لیکن ان 3 چیزوں پہ بندہ صدقے دل سے عمل کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ باقی چیزیں اس کے لیے آسان کرتا ہے. اب دیکھیں جو خرچ کر رہا ہے فرضی زکوٰۃ ہے، اسی طرح نماز ہے، اسی طرح آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آرڈر پہنچے اور وہ اس کی مخالفت اور نافرمانی کرے گا؟ نہیں کر سکتا. یعنی یہ خلاصہ ہے، ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو اصلاح کی طرف اور اس کی طرف لے آئے گا. تو فرمایا اولئک علی ھدی، یہ ہدایت پر ہیں. کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی آگے کھڑا ہے، کوئی بہت آگے نکل گیا، سابقون الاولون میں شامل ہو گیا. تو فرمایا یہ لوگ ہدایت پر ہیں من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے. نماز کا بھی الٹرنیٹ دے دیا، زکوٰۃ کا بھی الٹرنیٹ دے دیا کہ آپ نے جناب نماز فلانے بخشوا دیں گے، زکوٰۃ نہیں دینی آپ نے فلاں اس کے اوپر کتنی ہم نے رسوم و رواج نکالنی ہے ہر سال کے ہر مہینے کے اعتبار سے وہ کرتی ہیں. زکوٰۃ کا عشر کا جو فرضی ہوتا ہے اس کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا. اس طرح آخرت کے بارے میں وہ بتا دیا گیا کہ ہم جانیں گے اور فلاں جانے گا اور فلاں جو ہے یہ معاملات کو درست کر دیا جائے گا. تو یہ کوئی ہدایت نہیں ہے، ہدایت یہ ہے. اور فرمایا واولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. آگے یہ اوصاف تھے جن کو اپنانا ہے. آگے ایک اور وصف ذکر کیا جاتا ہے جو کبھی ہے، برا ہے، جس سے محسنین اپنے ایمان کو بچاتے ہیں. یعنی اگر اس کو نہیں بچایا جائے گا تو یہ پچھلی جو 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں نا، اقامت صلاح، زکوٰۃ اور اس کے ساتھ آخرت کا یقین، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو فرمایا ومن الناس، وہ لوگ کچھ ایسے ہیں من یشتری لہو الحدیث، جو فضولیات پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، فضولیات کو خریدتے ہیں، فضولیات کو فضول باتوں کے اندر مشغول رہتے ہیں. شیخ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے ہر وہ مراد، ہر وہ مجلس، ہر وہ چیز مراد ہے کہ جس کے اندر فضولیات ہو اور انسان کو دنیا آخرت کا اس میں کوئی فائدہ نہ ہو. جس طرح کہ آج کل بسا اوقات انٹرٹینمنٹ کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کی محافل اور مجالس اس پہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے اس میں داخل ہوں گے. اور دوسری بات جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے فرمایا، اللہ کی قسم ہے، ان چیزوں سے مراد من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اس سے مراد گانے بجانے کے آلات ہیں، آلات موسیقی ہے، آلات موسیقی ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو نماز سے بھی روک دے گی. آپ دیکھ لیں کہ جو گانے بجانے کا عادی ہوگا، نماز اس کے دل کا سرور نہیں بن سکتی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی. وہ لاکھوں روپے
ایک گانا گانے والی عورت یا فاحشہ کے اوپر یا گانا گانے والے آدمی کے اوپر تو وہ پھینک سکتا ہے، لیکن 2.5% زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی نظریہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ اگر انسان نے خرچ کرنا ہے تو بہترین اچھے سے نوٹ بینکوں سے لے کے آتے ہیں، وہ ان کے اوپر وارنے کے لیے، پھینکنے کے لیے، لیکن اگر مسجد میں یا کہیں جانا ہے تو جو پھٹا یا دائیں بائیں نہیں نہ چلتا اس کو اٹھا کے مسجد کے غلے کے اندر پھینک دیا، نہیں ہوتا یہ سارے کام۔ اور وہاں کیا ہے، لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں، اور مسجد کے مولوی کی 10,000 12,000 روپے تنخواہ کے اوپر باتیں ہو رہی تھیں، نہ تنخواہ نہیں دیں اسی، یہ نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا، وہ جی مولوی یہ ہوتا ہے جی، فلاں ہوتا ہے جی، ایسے ہوتا ہے جی، ویسے ہوتا ہے جی، اس پہ یہ ہے، یعنی وہ فحاشی اور یعنی بے حیائی پہ خرچ کرے گا اور بے حساب خرچ کر کے لیضل عن سبیل اللہ، کرے گا کیا کہ خود تو بھٹک گیا، جو آدمی جس کا یہ مشغلہ بن گیا ہے وہ تو بھٹک گیا ہے، اور ساتھ میں لیضل عن سبیل اللہ بہت سارے لوگ جو 100 200 500 جن کو آپ نے اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے ان کو بھی فرمایا بھٹکا دے گا بغیر علم۔ اس آدمی کے پاس حقیقی علم ہی نہیں تھا، کہتا کیا یہ روح کی غذا ہے، ہم لوگوں کو انٹرٹینمنٹ فراہم کر رہے ہیں، ان کی خوشیاں بانٹ رہے ہیں، ان کی غموں کو کم کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سکون ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں اس نے بیڑا غرق کر دیا، عورتوں کے اندر ہی دیکھ لیں، زیادہ گانا بجانا موسیقی جس میں آئے گا، نماز بھی گئی، زکوٰۃ بھی گئی، اور آخرت کا یقین کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو نہ وہ اچھی بیوی بن سکتی ہے، نہ اچھی بیٹی بن سکتی ہے، نہ اچھی ماں بن سکتی ہے، نہ ایک معاشرے کی اچھی عورت بن سکتی ہے۔ کس صورت میں؟ جب اس کے پاس ایمان نہیں ہے، جب اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، تو کیسے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اسلامی طریقے کے ساتھ، یا آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ کو دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ آپ کو دے سکتی ہے؟ تو ایسی چیز ممکن نہیں ہے۔ اور کہا کیا گیا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، حالانکہ فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کچھ لوگ ہوں گے وہ میوزک کے لیے نکلیں گے۔ آج کل یہ یاد رکھیں سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بہت چل رہی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی میوزک کنسرٹ ہوگا اور آپ کو ہم فلاں سیاحتی مقام کے اوپر لے کے جائیں گے اور فلاں ہمارے ساتھ گلوکار اور اداکار ہوگا، اس کی عوض اگر 5,000 خرچہ آتا ہے تو 20 25 30 وصول کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ہم انٹرٹینمنٹ آپ کو فراہم کر رہے ہیں جی، سٹارز لوگوں سے آپ کو ملوا رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح البخاری میں ہے، فرمایا کچھ لوگ ہوں گے وہ نکلیں گے، ایک پہاڑ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ انہوں نے شراب پی ہوئی ہوگی اور گانے بجانے کے یہ جو آلات ہوں گے وہ ان کے سامنے ہوں گے، شراب پی کے گانا بجانا یہ کر رہے ہوں گے، اچانک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ ان کے اوپر گرائے گا اور ان کو برباد کر دے گا۔ اور فرمایا ان کے پاس ایک بیٹھے ہوں گے نا جب، تو ایک فقیر مانگنے والا ان کو آئے گا، ٹھیک ہے، فسرین نے اس کی 2 تشریحات کی، ایک یہ ہے کہ دنیاوی، ایک یہ ہے کہ اس کو وہ دین کی دعوت دینے والا، وہ اس کو مذاق اڑائیں گے اور اس کو کہیں گے کل آنا۔ جب وہ کل آئے گا تو کچھ کو اللہ نے بندر بنا دیا ہوگا اور کچھ کو اللہ نے خنزیر بنا دیا ہوگا۔ اور فرمایا لا عارف امتی، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ وہ کیا کریں گے، یستحلون الحر والحریر، جو عورتوں کے لباس مردوں کے لیے حرام ہے اور مردوں کے لباس عورتوں کے لیے حرام ہے، یعنی ریشم وغیرہ، ان کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، حلال کر لیں گے، اور شراب پئیں گے اور اس کا نام چینج کر دیں گے، اس کا نام چینج کر دیں گے۔ آج ڈرنک وغیرہ اور اس طرح کے عجیب و غریب سے نام آ گئے ہیں نا، ہے پیچھے شراب، وہ شراب کے نام چینج کر لیں گے، اور ان کے سامنے مغنیات ہوں گی، آلات موسیقی پڑے ہوئے ہوں گے اور ناچنے والی ناچ رہی ہوں گی، فرمایا یہ ہوں گے، اور ہوگا کیا، بس اوقات اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، وہ پھٹے گی، ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور یہ قرب قیامت ایسی چیزیں آنے والی، اور ان چیزوں کو دیکھ لیں آج وہی چیزیں آ رہی ہیں، تو ان کی وجہ سے دین کا بیڑا غرق ہو گیا، ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، ہدایت گئی اس کے سامنے، نماز روزہ یہ جو چیزیں جن کا کہا گیا تھا ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ گیا، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو گانے بجانے مولوی صاحب اتنی سختی نہ کرو، یہ معاملہ، اور جو دعوت دیتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ دیکھیں ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، فرمایا وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا، سمجھانے والے کو مذاق بنا لیتے ہیں، ان آیات کو مذاق سمجھ لیتا ہے، چھوڑو یار ان آیاتوں کو، اللہ نے خوشخبریاں بھی بڑی دی ہیں قرآن پاک میں، غفور الرحیم کا ذکر بھی بڑا کیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑو، فرمایا وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا، فرمایا اولئک لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، ان کو بتا دو کہ ہم ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دیں گے۔ دیکھیں دنیا کے اندر ذلت کیا مسلط ہوئی، عزت غیرت کا نام کو رہا ان چیزوں کے ذریعے، کیا وہ عزت و غیرت یہ معاشرے کے اندر جہاں جس میں یہ آئے گی وہاں رہے گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یعنی دنیا میں بھی رسوائی اور فرمایا آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا، پھر ایسا آدمی قرآن سننے کو دل کرے گا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا، ذرا یہ دیکھیں ان آیات پہ، ذرا تھوڑا سا تنہائی میں اور ساری فکریں نکال پہ اس پہ غور کریں تو یہ جو معاشرے کی عکاسی آپ کو نظر آئے گی کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا، جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، دوڑتا ہے وہ وہاں سے، جان چھڑاتا ہے، آیات الہی سننا اور اس کی طرف آنا جانا، یعنی دعوت اللہ کے کوئی پروگرام ہے تو دفعہ مارو اس کو بھائی، حالانکہ وہاں کے آپ دیکھیں دینی دعوت ہے نا، وہ چاول بھی کھلائے جائیں گے آپ کو جی، اچھا کھانا بھی ہوگا جی آپ کو، وہاں پہ آپ کا کوئی پیسہ بھی صرف نہیں ہوگا، تو وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں 500 1000 2000 5000 ٹکٹ بھی ہوتی ہے، سارا کچھ لگا کے گھنٹوں کا سفر بھی طے کیا جاتا ہے، وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹائم ہے، کیا مطلب ہے، ایمان ہوتا تو ادھر کو آتا،
ادھر پیسہ صرف ہوتا. جب ایمان جامد ہوتا جاتا ہے یا ایمان اس کا وہ ختم کرتا جاتا ہے تو پھر ادھر وہ جا رہا ہے، یعنی دین سے دور جا رہا ہے، اور وہاں پہ پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، اور دین سے جو اچھائیاں ہیں ان سے بھی نکل گیا. تو فرمایا واللہ مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے وہ اس کی طرف نکل جاتا ہے. کألم یسمع، گویا کہ اس نے اس سے کانوں کے اندر یہ اچھی بات ٹکرائی نہیں، اس نے سنی نہیں، اس بات کو سنی انسنی کر دیتا ہے. کأن فی اذنیہ وقرا، فرمایا گویا کہ اس کے کان بند ہو چکے ہیں، بھاری بوجھ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یعنی دین کی بات، قرآن کی بات وہ نہیں سن سکتا. فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، ایسے آدمی کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ ہم نے اس کے لیے احسان کی صورت میں اچھا بدلہ یا جنت یہ چیزیں نہیں تیار کی ہوئی، بلکہ اس کے لیے یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب یہ بھی بطور دین کے اس لیے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. لہذا اپنی نسل کو اور بچائیں، اور اس کا حل یہی ہے. حل کیا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جڑیں، اس کی تلاوت سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، اور اس کے جو اسی طرح جو علماء دین ہیں ان کے قرآن و حدیث پر مبنی جو دروس ہیں ان کو سنیں. اور یہ تین چیزیں، نماز، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور تیسری کیا ہے چیز ذہن میں رکھنا، آخرت کی فکر، بالآخرت ہم یوقنون. ان تین چیزوں کو اپنانا ہے اور ایک چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ لہو الحدیث، فضولیات، لغویات، موسیقی، آلات جتنے بھی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو تب جا کے انسان جو ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والے اور کامیاب ہونے والے لوگوں کے اندر شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم.